نستغفر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ جو سیرت کے دروس چل رہے تھے تو یہ ہوا کہ اس کو ایک دو جمعے روک دیا جائے، کچھ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ جیسے یہ مہینہ شعبان کا بالکل ختم ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں پڑے گا، تو رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ بات ہو جائے۔ پھر عام طور پر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو اس پر بھی کسی جمعے کو گفتگو ہو جائے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ شعبان کا مہینہ جس کی آج 26 تاریخ ہے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ جو پہنچ جائے گا اس کو رمضان میں ملے گا، تو دعا بھی کریں ہم سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہمیں پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمیں یہ والا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے جو رمضان کی 1 تاریخ کو نہیں ہوں گے، دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ان میں ہمارا بھی شمار نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو ہماری بھی یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، تو اس میں اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ دیکھیں کتنے ہم میں سے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں صحت مند تھے، عافیت کے ساتھ تھے، اور رمضان کی پوری عبادات کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آج وہ معذور ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور بلکہ پورا مہینہ مستقل روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو، ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیم یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل روزے ہم بھی رکھیں، لیکن جب رمضان قریب آ جائے تو پھر نفل روزے نہ رکھیں، اس لیے تاکہ رمضان کے لیے قوت اور طاقت بنی رہے۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے، اگر آپ حکمت پر غور کریں تو حکمت یہ ہے کہ جو لوگ پورا سال کوئی روزہ نہیں رکھتے نفل کا، تو جب رمضان کا ایک دم سے روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور جو لوگ نوافل کے روزے رکھا کرتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی رہتی ہے۔ اسی لیے جو نوافل کے روزے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہو سکتا مقدر کیے ہوں تاکہ روزہ رکھنے کی عادت بنی رہے، انسان کی بھوکا اور پیاسا رہنے کا وہ عادت کا حصہ باقی رہے۔ اب رمضان کی تیاری کرنی کیسے؟ استقبال رمضان، ہم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رمضان سے چند دن پہلے، 1 دن پہلے غالباً یا 2 دن پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا تھا، اور جمع فرمانے کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، دیکھو تمہاری زندگی میں ایک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، دیکھو تمہاری زندگی میں ایک رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت کو حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ اس میں جو شخص ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، جو ایک نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے،
اور یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے زیادہ اترنے کا مہینہ ہے، تو صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے متوجہ فرمایا کہ اس کا ایک ایک لمحہ، یعنی رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس لیے اس رمضان کو لغویات میں ضائع نہ کیا جائے اور ہمارا جو ہے وقت کسی بیکار کام میں نہ لگے، بلکہ ہمیں تو ایک اپنا شیڈول بنانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا ہمیں اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ اگر وہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کو ہم وصول کر لیں گے۔ ہماری زندگی میں اب تک بہت سے روزے رمضان کے مہینے گزر چکے ہیں، کوئی بتلائے گا کہ ہم 40 سال ہمارے سامنے گزر چکے، 40 مہینے روزے، کوئی کہے گا 20 سال روزے کے گزر چکے، کوئی کہے گا 30 سال، کوئی کہے گا 50 سال، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، لیکن ہم اپنا جو ہے وہ طے کرے رخ کہ ہم اپنے اس رمضان کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری مغفرت کے فیصلے اللہ اس رمضان میں فرما دے اور ہماری معافی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ ہمیں باقاعدہ اس انداز سے اس رمضان کو گزارنا ہے اگر پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہم نے اب تک رمضان کی کیا تیاری کی۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ کچھ تلاوت ہمیں شروع کر دینا چاہیے قرآن کی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو جب پارہ قرآن لے کے آدمی بیٹھتا ہے تو ایک پارے میں اگتا جاتا ہے، پھر وہ گھبراہٹ اس کو ہونے لگتی ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، پھر تلاوت روک دیتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے کچھ معمول بنا لیں گے تو اس معمول کے بنانے کے نتیجے میں قرآن دیر تک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رمضان میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک تو روزہ ہوتا ہے اور دوسرے تراویح ہوتی ہے، اور تراویح کی نماز دیر تک چلتی ہے، تو اس لیے اگر ہم نوافل کا اہتمام شروع کر دیں اور نوافل کثرت سے پڑھنے لگیں گے تو پھر اس کی برکت سے تراویح کا پڑھنا اور تراویح میں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشقت نہیں ہوگی، زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یوں بھی ہم لمبی لمبی رکعتوں کے پڑھنے کے عادی ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ابھی سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو نیک کاموں پر لگانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا یہ ضائع نہ ہو سکے۔ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا یا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے استقبال رمضان کے حوالے سے کہتے ہیں جیسے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں شادی کی، اور شادی کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کپڑا مانجھے کا، یہ کپڑا مہندی کا، یہ کپڑا برات کا، یہ کپڑا ولیمے کا۔ ہوتے نا عام طور پر جن کے یہاں شادی ہوتی ہے وہ تو بیچارے کرتے ہیں، اور جن کو شادی میں شرکت کرنی ہوتی ہے حالات ایسے خراب ہو گئے کہ ان کو بھی کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اب جس کے یہاں مہندی اور مانجھا ہوتا ہے تو پورا گھر پیلا ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج مانجھا ہے ان کے یہاں، اور پھر اس کے بعد میں طرح طرح کی رسمیں آ گئی، عجیب عجیب نام آ گئے۔ تو کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے انہوں نے اپنا کوئی کپڑا بنایا کہ یہ کپڑا رمضان کا؟ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کپڑا رمضان کا، یہ کپڑے ہم نے 4-5 جوڑے بنائے یہ تراویح کے لیے۔ جب مانجھے کے لیے پیلے بن سکتے ہیں تو کیا تراویح کے لیے کوئی کپڑا نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا عبادت کے لیے کوئی کپڑا نہیں بنا سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کا اپنا تبصرہ تھا، لیکن بات اچھی تھی، مجھے بھی اچھی لگی کہ بہرحال رمضان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور نیلے پیلے کا حال تو بڑا عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ شادی بیاہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچتی چلی جا رہی، 2-3 بچیاں جس کی ہوں تو وہ معلوم ہوا کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی، کیسے ہوگا؟ سماج نے ایسا جکڑ لیا ہے معاشرے میں، اور ایسی رسومات ہمارے یہاں برادران وطن کی غیر مسلموں کی ایسی شادی بیاہ میں ہمارے یہاں رسومات آ گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔
اس کا شریعت اسلامی میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جہیز اب جب بھجوایا جاتا ہے تب بھی کھانا پکوائیے آپ، وہ لینے آئیں گے یا کچھ بھجوایا جائے گا تو وہ بھی ایک رسم، پھر جہیز کے دکھوائی کی ایک رسم، پھر مانجھے کی ایک رسم، پھر مہندی کی ایک رسم، پھر چوتھی کی ایک رسم، اور جبکہ شادی میں حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو اور نکاح کے بعد میں اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کر لو، کام ختم۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں چاہے عوام ہو اور چاہے خواص ہو، سب جکڑے ہوئے ہیں معاشرے میں۔ تو بہرحال رمضان کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ رمضان کے اعتبار سے ہمیں کرنا کیا ہے اور رمضان کی تیاری کرنی کیسی۔ آپ دیکھیں گھر کی خواتین کو تو ہم لوگ چولہے کے نظر کر دیتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بیچاری وہ 4 بجے سے لگتی ہیں، افطار بنائی آپ کے لیے، اور اس کے بعد میں پھر آپ جب مغرب پڑھ کے گئے تو آپ کو چائے بھی چاہیے، اب انہوں نے چائے بنا کے دی۔ اب آپ تراویح پڑھنے چلے آئے تو اب تراویح پڑھ کے جب جائیں گے تو آپ کو گرم گرم روٹی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اب بیچاری وہ کھانا بھی بنا رہی، سحری میں پہلے اٹھ گئی ہوں، آپ دیکھیں ان کی مشقت کا اندازہ کریں، سحری میں وہ پہلے اٹھ گئی، اب آپ کے لیے سحری تیار کر رہی، اور اس کے بعد میں اب بچوں کو اگر اسکول جانا ہے تو صبح کا ٹفن ان کو تیار کرنا ہے، پھر جب بچے چھوٹے ہیں اسکول سے آئیں گے تو دوپہر کا کھانا بھی ان کو دینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر کچن میں لگ جانا ہے۔ یہ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود کیا کبھی ہماری زبان سے اپنی اہلیہ کے لیے شکریہ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ یا جو بچے ایسے ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، ان کی مائیں یہ خدمت کرتی ہیں، تو کیا ماں کے لیے کبھی شکریہ کا لفظ ادا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہماری نوکرانی، اس کے ذمہ کام ہی یہ کرنا، اس لیے تو شکریہ کا الفاظ نہیں بولتے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک متعلق تھے، انہوں نے دعوت کی، غالباً انہیں کا واقعہ ہے، تو میں ان کے یہاں گیا، کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں ان کی خواتین، ان کا بھی اصلاحی تعلق ان سے تھا، تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے زبان سے نکلا کہ بے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت لذیذ کھانا پکایا اور بہت شاندار کھانا پکایا، تو اس طریقے سے کچھ دعائیہ جملے بھی کہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی تعریف کر دی، تو کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز آئی، وہاں سے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر کوئی بات میری زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ 35 سال سے رہ رہی ہوں اور دونوں وقت کھانا کھلاتی ہوں، پکاتی ہوں اور ناشتہ کراتی ہوں، آج تک میں نے ان کی زبان سے تعریف کا کوئی جملے نہیں سنی۔ تو جب آپ کی زبان سے ہم نے یہ تعریف سنی تو مجھے عجیب سا لگا اور مجھے رونا آ گیا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، گھر کی خواتین کی کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ماں باپ کی بھی حوصلہ افزائی اس معنی کر ہونی چاہیے۔ افطار میں بیٹھے، بغل میں ماں بیٹھی ہوں، ایک لقمہ ماں کو کھلا دیا کہ اب ماں آپ بہت محنت کرتی ہیں۔ بیوی کو لقمہ کھلانے کی فضیلت تو سب بیان کرتے ہیں، لیکن ماں کو بھی لقمہ کھلا دینا چاہیے۔ باپ کبھی رات میں آئے تو اس کے پیر دبا دینا چاہیے کہ ابا دیکھو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ صبح سے کام سے گئے، پھر واپس آئے، آپ نے افطار کیا اور اس کے بعد تراویح میں چلے گئے اور تراویح میں تھکے ماندے آئے ہیں، آپ یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری مشقت، ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ ہمارے آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو والدین کے پیر دبا دینا چاہیے، محبت میں ماں باپ کو کبھی لقمہ کھلا دینا چاہیے، بیوی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے کھانے پکانے کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور ان کی دلجوئی ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی بھی بہت زیادہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ نے اپنا ایک نظام متعین کر رکھا ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تو گھر میں بھی بہت زیادہ پکوانوں کا بوجھ خواتین کے اوپر نہ ڈالنا چاہیے۔ بھائی رمضان سے فائدہ ان کو بھی اٹھانا ہے، رمضان کی رحمتوں سے اور رمضان کی مغفرتوں سے ان کو بھی فائدہ اٹھانا ہے، تو اس لیے ان کو بھی کچھ فارغ رکھنا چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ بیچاری 24 گھنٹے جو ہے وہ کچن ہی کے حوالے رہے. کوشش کریں تھوڑا سا ہلکا پھلکا کچن رکھیں تاکہ ان کو بھی لمبی لمبی دعاؤں کا وقت مل جائے. افطار کے وقت دعا کا حکم ہوتا ہے کہ عام طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب آپ تو بیٹھ گئے دعا مانگنے، لیکن اب وہ بیچاری وہ لا رہی ہیں، یہ لا رہی ہیں، یہ کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا. تو ایسا کوئی نظام بنائیں کہ بہت زیادہ لوازمات نہ ہو تاکہ گھر کی عورتیں اسی میں الجھ کے نہیں رہ جائیں. وہ بھی رمضان کے مہینے میں کم سے کم قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے. رمضان کے مہینے میں ان کی بھی لمبی لمبی نمازیں ہوں، لمبی لمبی دعائیں ان کی ہوں. اور عورتوں کی دعائیں، دل اللہ تعالیٰ ان کا بڑا نرم رکھا ہے اللہ نے، تو جب وہ دعائیں کریں گے تو پورے گھر کے لیے دعائیں کریں گے. تو اس لیے ان کو بھی بہرحال فارغ رکھنا چاہیے، ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے اور فارغ رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی نمازوں میں شریک ہو سکے. میں تو مشورہ دیتا ہوں، کل میں برکت والی مسجد میں میرا بیان تھا عشاء بعد، تو میں نے وہاں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی اور آپ کا مکان بڑا ہے یا آپ کے مکان میں کوئی ایسا حال ہے کہ جس میں 10-20 لوگ آ سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں کسی حافظ کو بلا کر تراویح کا اہتمام کریں تاکہ اس تراویح سے گھر کی خواتین بھی فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ اندر کسی کمرے میں شریک ہو سکیں. لمبی لمبی نمازیں ان کو بھی مل سکیں نوافل کی، تاکہ وہ بھی رمضان کی ان تراویحوں سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر نہیں ہیں. اگر اس کا مزاج بنایا جائے اور اس کا چلن چلایا جائے تو بہت نفع ہوگا. جن کے گھر کشادہ ہیں، جن کے گھر بڑے ہیں اور جو 10-20 آدمی اور خواتین کا پردے کے ساتھ اہتمام کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے حفاظ کو پکڑیں اور اپنے گھر میں باقاعدہ اس کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کی اس مقدس اور بابرکت راتوں میں ہمارے گھر کی خواتین بھی دیر رات تک تراویح میں جگنے والی ہوں اور تراویح میں نماز پڑھنے والی ہوں. پھر گھر کی برکتیں عجیب و غریب صورتحال گھر کی ہوگی. ہم نے تو ان کو بالکل محروم کر رکھا ہے کہ تمہارا کام رمضان کے مہینے میں صرف کھانا پکانا، صرف افطاری پکانا اور صرف یہ کچن کے حوالے ہو جانا. ان کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے جن کے گھر بڑے ہیں، جن کے گھروں میں حال ہے اور جو ان کے یہاں وسعت ہے، وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کریں تاکہ گھر کی خواتین بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے بچانا اور اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑنا. رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہوتا ہے، رمضان بہت غیر معمولی مہینہ ہے اور عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں برستی ہیں. روزانہ افطار کے وقت بے شمار بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. آوازیں لگتی ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتے صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اپنے مالک کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر رمضان کی راتوں میں صدائیں لگتی ہیں. اسی لیے آتا ہے کہ پورے سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی ایک دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا ہے اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جا کر اب ہمارے بندوں کو نہ بہکا سکے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نظام ہو رہا ہے، ایک خوشبو چلتی ہے عجیب و غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ایک نظام ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا تاکہ یہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے اور میرے بندوں کو گناہوں پر ڈال نہ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں رمضان ویسے ہی گزارنا ہے جیسا کہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا. رمضان میں ضرورت مندوں کا بھی خیال کرنا ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. کسی سے کچھ انبن ہو، گھر میں کچھ نااتفاقیاں ہوں، آپس میں کچھ تعلقات خراب ہوں، بھائی بہنوں کے رشتے خراب ہوں، تو ان سے درگزر کر لیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ طے کرے ہم پورے پاک و صاف ہو کر گزاریں.
ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، دل کو بالکل پاک و صاف کر کے ہم گزاریں تاکہ اللہ کی رحمتیں جو اترے تو ان سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ پوری باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے روزوں کو خراب کرنے والا ہو۔ اگر غیبت کی مجلسیں لگی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس میں کچھ اڈیل دیں، لیکن طے کریں کہ اپنے آپ کو روکنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے روزوں کو خراب نہیں کرنا ہے۔ غیبت کے ذریعے سے اپنے نیکیاں کسی کے نام اعمال میں ٹرانسفر نہیں کرنی ہے، منتقل نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم بچوں سے، نوجوانوں سے کہیں گے کہ یہ رات موٹر سائیکل لے کے اور جو ہے وہ ہائی وے پہ جا کے ریس کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے۔ حادثات ہوتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں صرف اسی ریس کے چکر میں۔ تو اس لیے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں صرف جاگتے رہیں۔ آپ تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد کوئی تقاضا نہ ہو تو آرام کریں، سحری میں تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، لمبی دعائیں کریں، سحری کریں، اور اس کے بعد میں پھر وقت پر مسجد آئے، نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ ایک نظام بنائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم آج رمضان شروع ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہمارے پاس تو اب رات میں جاگنا ہے۔ اب جاگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، نوجوان موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، وہ اس سے جاگتے ہیں، اور بڑے بوڑھے چوراہوں پر کرسی لگا لیتے ہیں، وہ اس سے جاگتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں واہی تباہی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، تو اس لیے طے کریں کہ اس رمضان کو ہم ایسا بنائیں گے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، ہم اپنے کسی لمحے کو ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ خوب قرآن کی تلاوت کریں گے، خوب اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑیں گے، اور ایسے کام کرنے والے بنیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یہ سب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تو کیا حضور سے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوتے تھے؟ نہیں۔ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو گناہ کرے وہ معافی مانگے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تو بہت دعائیں کرتے تھے، بہت توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو اس نیت سے ہم توبہ و استغفار کریں کہ اپنے گناہوں، ہم تو سراپا گنہگار ہیں، سراپا خطا کار ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو معاف بھی کرے گا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، گھر کی خواتین کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، ایسا ماحول گھر کا بنایا جائے کہ گھر کی خواتین بھی ان چیزوں کا اہتمام کر سکے۔ نوجوان بچے، ان کو کوشش کی جائے کہ رات میں باہر نہ نکلنے دیا جائے، بے وجہ روڈوں پر نہ گھومنے دیا جائے، اور جماعت کے ساتھ نماز کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ باوضو کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر معراج ہوا تو سفر معراج میں حضرت بلال زمین پر چل رہے تھے، تو ان کے چلنے کی آواز، جوتے کی گھسٹنے کی آواز حضور نے وہاں جا کر سنی۔ پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ کہا کوئی عمل نہیں حضور، کوئی عمل نہیں۔ اور پوچھا تو کہا بس میں ایک کام کرتا ہوں۔ حضرت بلال فرما رہے ہیں کہ ایک کام کرتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور پھر با وضو رہتا ہوں، بے وضو نہیں رہتا ہوں۔ تو یہ عمل تھا جس کی بنیاد پر ان کے چلنے کی، جوتے اور چپل کی آہٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر سنی۔ تو رمضان کے مہینے میں طے کریں، جب تک جاگتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ وضو سے رہیں گے۔ سحری میں عام طور پر ہمارے یہاں بد احتیاطی ہوتی ہے۔ بد احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:05 پہ، تو ہم 5:05 تک کھاتے رہتے ہیں، 5:04 تک کھاتے رہتے ہیں، 5:03 تک کھاتے رہتے ہیں۔ جبکہ آپ جنتریوں کو اٹھا کے دیکھیں، جو جنتریاں جو لوگ بناتے ہیں، ان جنتریوں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ 10 منٹ پہلے آپ سحری ختم کر دیں، 10 منٹ پہلے سحری ختم کر دیں، کیونکہ گھڑیوں میں کچھ تفاوت ہوتا ہے۔ کچھ جنتریوں کے بنانے میں وہ تو ایک اندازہ متعین کرتے ہیں، اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ ہم تو مسجد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، مولانا مؤذن صاحب اذان دینے گئے اور کوئی پانی پینے چلا گیا۔
اب بتائیے کہ اگر ایسا وقت ہو گیا تو آپ کا روزہ کہاں رہا؟ تو اس لیے کم سے کم 10 منٹ تک اس کو سمیٹ دیں سحری کو کہ بس ہماری سحری ہو گئی، مکمل ہو گیا، اب ہمیں کچھ بھی نہیں پینا ہے، اور اس کے بعد میں وضو کریں، مسجد چلے آئیں، سکون سے آپ نماز پڑھیں گے اطمینان سے، پھر گھر جا کر جو تقاضے ہوں ان تقاضوں پر انشاءاللہ عمل کر لیں گے۔ تو سحری میں جو ہے یہ حضور کا بھی فرمان ہے کہ اس کو تھوڑا سا جلدی جو ہے دیر اخیر میں کھایا جائے، لیکن وقت رہتے ہوئے ختم کر دیا جائے۔ افطار کے متعلق حضور کا فرمان یہ ہے کہ افطار میں تاخیر نہ کی جائے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو جائے تو وقت شروع ہوتے فوراً افطار کر لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر سے منع کی، اسی لیے آپ دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر 6:15 پہ روزہ ہے تو گھڑی یوں کہ احتیاط کے اعتبار سے 1-2 منٹ خود ہی اذان دیر سے دی جاتی ہے تاکہ اگر کچھ گھڑیوں میں فرق ہو تو کسی کا روزہ خراب نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سحری میں خاص طور پر، اور عام طور پر اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے آخر وقت تک کھانے کی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں رمضان کے حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کر دیجیے۔ مسجد کی ترتیب یہ رہے گی کہ عشاء کی جماعت 8 بجے ہو رہی، انشاءاللہ 8 بجے ہی ہوگی رمضان میں بھی۔ تراویح کی ترتیب یہ رہے گی کہ نیچے کی منزل میں جو یہاں سے تراویح ہوتی ہے تو اس میں 2 پارے انشاءاللہ پڑھے جائیں گے۔ جماعت چھت والی بھی جو چھت پہ تراویح ہوتی ہے اور نیچے یہ جماعت تو ایک ساتھ ہوگی، اور جماعت ایک ساتھ ہونے کے بعد میں لوگ الگ الگ تقسیم ہو جاتے ہیں، تو 2 پارے تو انشاءاللہ نیچے کی منزل میں ہوگی، 8 بجے عشاء کی جماعت ہوگی، اور چھت پر جو تراویح ہوتی ہے تو وہ 3 پارے انشاءاللہ ہوں گے۔ ایک الحمدللہ ادھر کئی سالوں سے کووڈ سے پہلے سے یہ نظام چل رہا ہے لیٹ نائٹ تراویح کا، کہ جو لوگ کہیں ملازم ہیں وقت پر نہیں آ سکتے، جو دکاندار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم تراویح بھی سن لیں، دکان کا بھی نقصان نہ ہو، اور چاہا بھی جاتا ہے کہ حرج نہ ہو، تو ان کے لیے الحمدللہ یہ ایک نظام بنایا گیا تھا لیٹ نائٹ تراویح، جو 3 پارے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ 10 بجے رات سے شروعات ہوگی، 10 بجے ان کی عشاء کی جماعت ہوگی۔ جو لیٹ نائٹ تراویح والے ہیں 3 پارے جو پڑھے جائیں گے تو ان کی عشاء کی نماز ہوگی پہلے، اور اس کے بعد پھر 3 جو ہے وہ پارے تراویح میں ہوں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر معمول پورے سال کا معمول یہ ہے کہ ہم فجر میں درس قرآن کرتے ہیں، اور عصر میں معرف الحدیث ایک ہے تو حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک حدیث پڑھ دی جاتی ہے کچھ مسائل کے سلسلے میں، تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے۔ وہ تبدیل یہ ہوگی کہ فجر میں درس قرآن کے بجائے خلاصے تراویح ہوگا، یعنی آپ نے جو رات میں تراویح سنی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ تراویح کے بعد سب کا بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ایک پارہ انشاءاللہ وہ خلاصے کی شکل میں فجر کی نماز کے بعد دعا کے بعد ہوگا، جس کو بشاشت ہو وہ بیٹھے گا، تو روزانہ 1 پارے کا فجر میں خلاصہ ہوگا۔ عصر کی نماز میں رمضان کے متعلق جو مسائل ہیں وہ دعا سے پہلے ایک مسئلے کے متعلق روزانہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہو جایا کرے گی تاکہ مسائل بھی کچھ ہمارے سامنے آتے رہیں۔ ظہر کی میری ایک ترتیب یہ تھی کہ عام طور پر اہل ایمان بھی جو ہے وہ مسجدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نوجوان بچے بھی متوجہ ہوتے ہیں، ظہر کا وقفہ خالی تھا، کیونکہ یہ تو نظام پورے سال کا ہے، یعنی صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا نظام پورے سال کا ہے، تو ظہر کے بعد میرے ذہن میں ایک ترتیب آ رہی تھی کہ اگر کچھ بچے یا نوجوان یا زیادہ عمر کے لوگ تصحیح قرآن کرنا چاہیں، اپنے قرآن کی صورتوں کو صحیح کرنا چاہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا وقت میں ظہر بعد دینے کو تیار ہوں۔ اسی میں یہ ملا لیں کہ ہم جو تراویح میں نمازوں میں ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ یاد کرا دیا جائے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 منٹ کا یہ ظہر کے بعد اگر معمول بنایا جائے، آپ لوگ اگر شریک ہو تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور مولانا الیاس گھومن صاحب کی ایک کتاب ہے، میں نے منگوا لی ہے، رمضان کورس، تو انہوں نے اس کورس کو 30 سبق میں بانٹا ہے، روزانہ 1 سبق۔ تو ذہن میں تھا کہ صبح خلاصے تراویح ہو جائے، عصر میں رمضان کے مسائل پر کچھ بات ہو جائے، اور ظہر کی نماز کے فوراً بعد سنت و نوافل کے بعد وہ رمضان کورس کتاب کی شکل میں پڑھ کے سنا دیا جائے، جو جانا چاہے چلے جائیں، اور جو اس کے بعد رکنا چاہیں تو اگر کچھ قرآن کے حوالے سے سیکھنا چاہے تو سکھا دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے،
اس لیے گفتگو جتنی ہو وہ قرآن کی ہو، سیکھنا سکھانا جو ہو وہ قرآن کا ہو، کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں قرآن کی گفتگو، قرآن کی بات، قرآن سے ہمارا ایک تعلق جڑے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو وصول کر سکیں۔ ایک تراویح ہوگی، یہ گڈو بھائی ادھر، یہ اسکول ہے پیس اسکول، اس کے بازو میں گھر ہے گڈو بھائی کا، ان کا نیچے ہال ہے، تو ان کے یہاں بھی تراویح ہوگی، ان کے نیچے ہال میں بھی تراویح کا انتظام ہے، جس میں 12-13 دن کی تراویح یا 15 دن کے قریب کی تراویح وہاں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو حضرات یہاں شریک ہونا چاہیں یہاں شریک ہو، جو کہ پچھلے سال کا ہمارا تجربہ یہ رہا کہ پہلے دن اوپر سے نیچے مسجد بھر گئی اور بہت سے لوگ واپس ہو گئے، یہ گزشتہ سال یہ ہوا۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم رمضان کا مہینہ جو آتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں امت کے اندر ایک جوش آتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو عبادت میں گزاریں گے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک بہت بہتر چیز ہے کہ کم سے کم رمضان میں مسجدیں آپ کی بھر جا رہی ہیں، جگہ نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یعنی امت محمدیہ کا مستقبل اچھا ہے، نوجوان دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نوجوان اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ امت محمدیہ کے لیے، خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے یہ مستقبل ہے، مستقبل اچھا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے طے کریں کہ مسجدوں کو مکمل آباد کرنا ہے، ایک نماز بھی کہیں ایسی نہیں چھوڑنی ہے کہ جو ہم جماعت سے نہ پڑھنے والے ہوں، جہاں ہو جہاں وقت ملے کوشش کریں کہ جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہم اپنا ایک نظام مرتب کریں گے اور اس نظام کے تحت اپنے آپ کو چلائیں گے تو پوری تراویح بھی انشاءاللہ پورے مہینے کی ہوگی، نمازوں کا اہتمام بھی پورے مہینے کا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوگا، ذکر و اذکار بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں۔ یہ مہینہ تو اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اپنی عبادت کو رمضان کے مہینے میں آپ بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ تو پورا سال آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے طے کرتے ہیں نا انشاءاللہ، شیڈول میں نے آپ کو بتلا دیا کہ فجر میں یہ ہوگا خلاصے تراویح، عصر میں مسائل رمضان ہوگا، اور ظہر میں انشاءاللہ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد وہ رمضان کا سبق اور کچھ صورتوں کے متعلق اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اگر سیکھنا چاہیں لوگ اس کا ترجمہ سکھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔